جن نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ان میں سب سے پہلی نیکی ہے وضو کا اہتمام۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر مسجد کی طرف جاتا ہے، اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، برائی مٹائی جاتی ہے۔ پھر جب مسجد میں پہنچ کر نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دوسری ایک روایت ہے، بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی کے ساتھ ان اعضاء کے گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور جو شخص وضو کے بعد کلمہ شہادت اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ لیکن ایک شخص پورا دن باوضو رہے اور وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھتا رہے لیکن فرض نماز ادا نہ کرے، تو کیا اسے یہ اجر و ثواب حاصل ہوگا؟ وضو تو ذریعہ ہے عبادت کی قبولیت کا، اور عبادت میں سب سے پہلی عبادت فرض نمازیں ہیں، جن کو آدمی وضو کے بغیر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ فضیلت اسی کو حاصل ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہوگا، پھر اس کے لیے یہ وضو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ دوسری چیز ہے نوافل کا اہتمام۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ جو مسلمان ہر روز فرائض کے علاوہ دن اور رات کے اوقات میں 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فرض نمازوں کے علاوہ وہ مؤکدہ سنتیں جن کا اکثر لوگ نماز پڑھنے والے اہتمام کرتے ہیں۔ ان پر اتنی بڑی بشارت ہے، بعض لوگ فرض نماز پڑھ کے فوراً مسجد سے نکل جاتے ہیں اور ان مؤکدہ سنتوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے، بہت بڑی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں۔ فجر کی 2 سنتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و ما فیہا سے بہتر قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، یعنی ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے فرضوں کے بعد 4 رکعت باقاعدگی سے ادا کی، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر! اسی طرح فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے عصر سے قبل 4 رکعت ادا کی۔ یہ 4 رکعت مؤکدہ سنتے نہیں ہیں بلکہ غیر مؤکدہ ہیں، لیکن ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آمین کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، باجماعت نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس کو نصف رات قیام کا اجر ملے گا، اور اگر اس نے فجر میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی تو پوری رات قیام کا اجر و ثواب پائے گا۔ کس قدر خوش بختی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم عشاء مسجد میں باجماعت ادا کر کے اگر رات کو میٹھی نیند کے مزے لیں اور پھر فجر مسجد میں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ رات بھر کی عبادت کا ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اس ثواب کو بھی حاصل نہیں کر سکتے ان سے بڑا بدنصیب اور محروم کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بہت باری ہے، یعنی وہ بیچارے ان نمازوں کو باجماعت اہتمام کے ساتھ مسجد میں ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح ایک فضیلت اشراق اور چاشت کی نماز کی بھی ہے۔ ان نمازوں کے لیے اشراق اور ضحیٰ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ان کا وقت طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ بعد سے لے کر زوال تک رہتا ہے۔ امام ترمذی نے روایت بیان کی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد ذکر و تسبیح اور تلاوت میں مشغول رہے، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے
اس کو کامل حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے روایت بیان کی ہے کہ آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور ہر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا ان سب کے مقابلے میں چاشت کی 2 رکعت کفایت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، 2 رکعت سورج قدرے بلند ہو جانے کے بعد ادا کریں تو ہر جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے، اور چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز 2 کر کے 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز جنازہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی اسے 1 قیرات اجر ملے گا، اور جس نے تدفین میں شرکت کی اسے مزید 1 قیرات، اور ناظرین 1 قیرات جبل احد کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نماز توبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی گناہ سرزد ہوا پھر اس نے اچھی طرح وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز توبہ کا یہ طریقہ جو اس حدیث میں بخاری اور مسلم کی روایت میں بیان کیا گیا ہے، اس طریقے کے مطابق ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اگر کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم کریں۔ سابقہ کیے پر ندامت اور شرمندگی ہو تو اللہ ایسی توبہ کو قبول کر کے سابقہ برائیوں اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بندے کے ریکارڈ سے ساری برائیوں اور گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار کا التزام بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں انسان سے قدم قدم پر سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتا ہوں، اور دوسری روایت ہے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم گناہگار امتیوں کو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس طرح کے ثواب کے حصول کے نفلی کام مثلا نوافل، تسبیح، دعا، اذکار اور نفلی صدقات اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عمرے وغیرہ کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن فرائض کی پابندی نہیں کرتے۔ اگر ایسے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ بے حد و حساب اجر و ثواب کما رہے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی تو ہو سکتی ہے، عند اللہ ان نیکیوں کا کوئی فائدہ ان کو ملنے والا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے ان فرائض کا حساب لے گا جن کے پورا کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک آدمی پر حج فرض ہے لیکن اسے تو اس کی فکر ہی نہیں ہے اور ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو عمرہ تو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ کی مرضی تو پوری نہیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی دور دراز ملکوں سے نفلی عمرہ کرنے کے لیے مال کے زور پر چلا جاتا ہے، اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جو عمرے کرنے کے لیے دور دراز ملکوں سے آتے ہیں، ہمارے ملک سے جاتے ہیں، اور حال ان کا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں وہاں جا کر کرنا کیا ہے۔ بھئی جو آدمی خوف خدا کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرے گا، اتنی تکلیف اٹھائے گا اور مکہ اور مدینہ آئے گا، تو اس سے پہلے معلوم تو کرنا چاہیے میں نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ فرائض کی پابندی نہیں کرتے، وہ لوگ اگر ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے حصول کے لیے نوافل پڑھ کر، ذکر کر کے، دعائیں کر کے، وظائف کر کے جنت کا ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں تو اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ ہاں، فرائض میں ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہوگی تو ان نوافل عبادات کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا، لیکن فرائض کی پرواہ نہ ہو اور نوافل پہ بڑی شدت سے عمل کیا جائے، جیسے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کو سنت کی پابندی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تو کوئی فکر نہیں ہوتی،
لیکن بدعات میں ان کو اتنی چاشنی ملتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ بدعت کا ذکر سامنے آئے تو کھل اٹھتے ہیں، دوڑ دوڑ کر ان کے حصول کے لیے بڑے بڑے چندے دیتے ہیں، لیکن فرائض اور سنتوں سے ان کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔